بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانے اور ان کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت سعد بن معاذ مدینہ منورہ کے مشہور قبیلے اوس کے سردار تھے۔ ان کی اسلام قبول کرنے کی داستان اور ان کی قربانیاں آج بھی مسلمانوں کے لیے ایمان اور استقامت کی روشن مثالیں ہیں۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دی تو مدینہ کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے متاثر ہوئے۔ بیعت عقبہ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں اسلام کی تبلیغ کریں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اوس اور خزرج کے مختلف افراد کو اسلام کی دعوت دی۔ ایک دن حضرت سعد بن معاذ کے قبیلے کے ایک نوجوان حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصعب کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا پیغام دے رہے ہیں۔ حضرت مصعب نے نہایت محبت اور حکمت سے قرآن کی تلاوت کی اور اسلام کی تعلیمات بیان کی۔ اس کا حضرت اسید پر گہرا اثر ہوا اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن معاذ سے کہا آپ بھی مصعب سے ملیں، وہ جو پیغام لائے ہیں وہ حق ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے حضرت مصعب سے ملاقات کی اور جب انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو ان کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے اور اپنے قبیلے کے پاس جا کر کہا اگر تم مجھ کو اپنا سردار مانتے ہو تو سن لو، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم سب کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سعد کی بات کا ان کے قبیلے پر گہرا اثر ہوا اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسلام کے لیے قربانیاں۔ حضرت سعد بن معاذ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ غزوہ بدر میں انہوں نے بڑی جوان مردی سے حصہ لیا اور قریش کے خلاف مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ غزوہ احد میں بھی حضرت سعد نے اپنی بہادری کا لوہا منوایا، لیکن ان کی سب سے قربت غزوہ خندق میں سامنے آئی۔ غزوہ خندق اور زخمی ہونا۔ غزوہ خندق کے دوران قریش اور یہودی قبائل نے مدینہ پر حملہ کیا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ نے مدینہ کی حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر خندق کھودنے میں حصہ لیا۔ جنگ کے دوران قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی پر بات چیت کے لیے انہیں بھیجا گیا۔ اسی جنگ کے دوران ایک تیر ان کے بازو میں لگا جس کی وجہ سے ان کی رگ کٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی یا اللہ، سعد نے تیرے دین کی خاطر جان دی، ان کی قربانی کو قبول فرما۔ حضرت سعد کا انتقال اور فرشتوں کا استقبال۔ زخم کی شدت کی وجہ سے حضرت سعد بن معاذ کچھ دنوں کے بعد وفات پا گئے۔ ان کے انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کی موت پر عرش الہی ہل گیا۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ جنازہ بہت ہلکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے ہلکا ہے کہ فرشتے ان کے جنازے کو لے کر جا رہے ہیں۔ پیغام اور سبق۔ حضرت سعد بن معاذ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان ایمان لے آئے تو اسے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دینی چاہیے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر
جان، مال اور وقت سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی قربانیوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ یہ کہانی نہ صرف ایمان کی طاقت کو بیان کرتی ہے بلکہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ترغیب بھی دیتی ہے۔